رہیے گا. میں ابھی جیسے عائشہ ابھی آپ بتانے لگی ہیں تو آپ کے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں. سارے کلاس ممبرز آپ لوگ جب بھی لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے کوئی کہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ کہنا ہے، کیونکہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said that کہ اگر کوئی مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، میرا نام جس کے سامنے لیا گیا اس نے درود نہیں پڑھا تو وہ ہیون کا راستہ بھول جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے ہیون کہاں پر ہے، میں نے کہاں جانا ہے. تو اس لیے میک شیور کیجئے جب کوئی بھی کہے لاسٹ پروفٹ تو آپ سب مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی عائشہ کنٹینیو. Last Prophet sallallahu alaihi wasallam said that cover your hair and your body. Same thing with boys. Like cover their like body, and you should do that. لیکن اسٹوری ٹرو اسٹوری کیا تھی ان کی، لائف کی ہم نے کیا پڑھا تھا وہ بھی تو بتائیے. Their life was دعا اذان میں سے کوئی بتائے گا؟ I can. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Mother, father, and grandpa died, so he had to stay with his uncle, Hazrat Abdullah. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس جی غلام مصطفیٰ. I know the mom's name. Wait غلام مصطفیٰ, let her complete. Okay, sorry. دعا بس اتنا ہی تھا؟ کیا؟ آپ نے اتنا ہی بتانا تھا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گڈ جاب ماشاء اللہ. جب چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو تھوڑا سا ریکیپ کر دیتی ہوں. ابھی ہم نے لاسٹ فرائیڈے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فاسٹر مدر کے پاس رہ رہے تھے. وہاں پہ اللہ کے حکم سے 2 اینجلز آئے تھے، اور آپ اس کو سمپل ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری کی تھی. اور جب ان کی فاسٹر سسٹر اور ان کے جو فاسٹر بردر تھے وہ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اینجل ہے. انہوں نے گھر جا کے بتایا تھا کہ کچھ لوگ آئے، 2 لوگ آئے، اور انہوں نے ہمارے بردر فاسٹر بردر لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر وہ لٹا لیا، اور ان کا جو چیسٹ ہے اس کو اوپن کیا. وہ ایسے ڈر کے وہ گھر بھاگ گئے تھے. اور جب یہ پتہ چلا ان کو، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیسٹ پہ سٹیچز کے نشان تھے، مارکس تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ ان کو وہ آرڈنری تو نہیں تھے نا، جیسے ہم ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ویسے تو نہیں تھے نا، وہ ایکسٹرا آرڈنری تھے. تو وہ اللہ نے ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ہارٹ بھی اس کو کیا ہوا تھا، اس کو فل آف نور کیا تھا اللہ نے، تاکہ وہ اللہ کی جو باتیں ہیں اور جو اینجلس کو دیکھنا، ان سے باتیں کرنا، اور جب وہ ریویل لے کر آتے تھے، قرآن پاک ریویل ہوتا تھا ان کے اوپر، اس کو وہ ایبزارب کر سکے اپنے اندر، وہ اس کی اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ اللہ کی باتوں کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکے. اس لیے ان کی اوپن ہارٹ سرجری یہ ہوئی تھی. ایک دفعہ تب ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے ایک دفعہ جب میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گی، جب لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے تو یہ تب بھی ہوئی تھی. اور اسی لیے تاکہ وہ
ایبزارب کر سکے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان یوزل چیزیں ہیں وہ ایکسیپٹ کر سکے ان کی باڈی. اس لیے جب لیکن ظاہر ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ان کی فوسٹر مدر، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ ڈر گئی تھی کہ یہ ان کے تو فادر بھی نہیں ہے، ان کی مدر کے پاس تو صرف یہ ایک ہی ہے. تو انہوں نے ان کو ڈر کے ان کو واپس بھجوا دیا تھا ان کی مدر کے پاس. وہ پھر اپنی گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ان کو ملنے کے لیے ود ان فیو منتھس، آفٹر فیو منتھس وہ ان کو ملنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں سے واپسی پر ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور ان کی جو سرونٹ تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو وہ ان کو ان کے گرینڈ پا کے پاس لے کر آئی تھی کہ ان کو بتایا تھا کہ جب وہ بھی ڈائی ہو گئے تھے، ان کے انکل نے ان کو ان کی ٹیک کیئر کی تھی. اور پھر یہ دیکھیے ہم نے یہاں تک پڑھا تھا لائک 15 to 16 ایئرس اولڈ جب وہ ہو گئے تھے، تو تب وہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو اس کے فادر ہیں پاپ تھے وہاں پر دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے جو نیفیو ہیں حضرت ابو طالب سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے نیفیو کوئی آرڈنری نہیں ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، آپ ان کو لے کر یہاں مت آئیے کیونکہ یہاں پر زیادہ جوڈسٹ ہیں، وہ ان کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کریں گے. آپ ان کو آپ مائک میوٹ کر دیجیے. ان کو لے کر آپ وہ گھر چلے گئے. تو یہ ہماری جو لاسٹ اسٹوری تھی یہ تھی. ابھی یہاں سے میں تھوڑا سا آگے آپ کو بتاتی ہوں، اور اسٹوری آج ہم پہلے کریں گے اور باقی آج آپ بعد میں کریں گے، کیونکہ ابھی ہمارا ایک فلو بن گیا. ابھی ایک فلو کے طور پر ہم سن رہے ہیں، اچھے سے ایکسپلین اچھے سے ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے میں آپ کو اب ہم تھوڑا سا بیک پہ چلتے ہیں. آپ کو میں ابھی تو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کیسی ہوئی تھی، ان کے پیرنٹس پورے ان کے بارے میں پتہ چل گیا. میں تھوڑا سا آپ کو ان کی برتھ سے پہلے کا بتاتی ہوں کہ جب لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی برتھ وہاں پر مکہ میں نہیں ہوئی تھی، مکہ سٹی میں، اس وقت لوگ اللہ کو جانتے بھی نہیں تھے اتنا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اللہ کی ورشپ کرنی ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے. تو وہ انہوں نے نا جیسے ان کو کسی چیز سے ایسے فیئر فیل ہوتا تھا نا، جیسے کوئی اسنیک ہے، کوئی اسنیک سے فیئر فیل کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. تو جو کرتا تھا وہ اس کا انہوں نے نا ایک آئیڈل بنا لیتے تھے، کلے آئیڈل، مٹی سے اس کو بنا کے نا، سینڈ سے اس کو وہ کریٹ کر کے خود ہی، اور پھر اس کو رکھ کے اس کی ورشپ کر دیتے تھے کہ ہم اس کو ہیپی کریں، اور تاکہ یہ ہمیں ڈسے نہیں، ہمیں نقصان نہیں پہنچائے. ایسے ہی کچھ لوگ ایسے کرتے تھے کہ پتا تھا کہ لوگوں کو کہ اینجلز ہوتے ہیں، اینجلز کی شکل بنا کے وہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ ایسے یہ ان کو کیا نام دیے ہوتے تھے، انہوں نے ان کو بھی ایک آئیڈل کے طور پر وہ ان کی ورشپ کرتے تھے. ایسے 360 انہوں نے ایسی چیزیں تھیں جن سے فیئر فیل کرتے تھے اور ان کی ورشپ کرتے تھے. تاکہ ہم لوگ تو ان سے ڈرتے ہیں، جیسے یہ آگ ہے، آگ سے ان کو ہوتا ہے نا کہ جلائے گی. اب ہم کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ جل جاتا ہے، تو ان کو ہوتا تھا کہ اگر ہم اس کی ورشپ کریں گے تو یہ ہیپی ہو کے ہمیں نہیں جلائے گی. یہ تو پاسبل نہیں ہے جب تک اللہ نہیں چاہے. وہ اس کے نا ورشپ اسٹارٹ کر دیتے تھے. کچھ سورج کی کرتے تھے، کوئی ایسے چاند کی کرتا تھا، کوئی سٹارز کی کرتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے نا 360 کے قریب انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنے آئیڈلز، ان کی ورشپ کرتے تھے. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے ہم لوگوں نے. اور ایک اور ان کی جو بہت بری جو عادت تھی نا مکہ سٹی کے اور وہ اس کے اراؤنڈ جو لوگ رہتے تھے، کہ اگر ان کے گھر میں بیبی گرل ہوتی تھی تو وہ اس کو نا زندہ ہی اس کو گریو میں ڈال دیتے تھے، اور مٹی ڈال کے بند کر دیتے تھے وہ زندہ ہوتی تھی تو. اور سب اتنا ان کو برا لگتا تھا کہ اگر کوئی آ کے بتاتا تھا نا کہ آپ کے گھر میں بیبی گرل ہوئی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں کوئی ابیوز کر دیا، انہوں نے ہمیں
بیڈ ورڈز بول دیے. کیوں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے گھر میں کیوں بیٹی ہوئی ہے؟ تو ایک جیسے ایک سٹوری ایک بعد میں ایک آدمی نے بتائی تھی، ایک لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں وہ بن گئے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کتنی ہی لڑکیوں کو ان کی بیبی گرلس تھیں، اور ان کو جا کے میں نے ایسے ان کو مٹی ہٹا کے گریو بنا کے اس میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی، سینڈ اوپر واپس ڈال دی، اور وہ وہیں ڈائی ہو گئی. پتہ نہیں کتنی ایسی کی تھی. اب یہ دیکھیے کتنی بری باتیں یہ ان میں لوگوں میں تھیں، اتنی بری باتیں تھیں ان کو. وہ ڈرنک کرتے تھے، سب میں بیٹھ کے وہ کرتے تھے، ڈرنک کر رہے ہوتے تھے. لیکن لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈرنک نہیں کیا. سب کے کچھ بھی ایسے جب ابھی اللہ نے ان کو ابھی بولا نہیں تھا کہ آپ ان سب کو کہیں کہ ایک اللہ کی ورشپ کریں، تب بھی لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو کلے آئیڈلز ہیں کوئی بھی ایسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ورشپ نہیں کی تھی. اور پھر یہ دیکھیے کہ جب لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہونی تھی نا، تب اللہ نے اس سال اس ایئر میں اللہ نے جتنے بھی لوگ تھے نا سب کے گھر میں بیبی بوائے ہی ہوئے، کسی کے گھر میں بیبی گرل نہیں ہوئی. اس لیے کہ کوئی اللہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کو کوئی بھی ایسا نہ کرے کہ کوئی انہیپی نہ ہو، سب ہیپی ہو، کوئی سیڈ نہ ہو. اللہ نے سب کو ہی بیبی بوائے دیے کہ سب ہیپی. کہ میرے جو اللہ کے فیوریٹ موسٹ فیوریٹ جو ہے نا، وہ اتنے سارے ہیومن بینگز میں سے وہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کی بلیسنگ سے اللہ نے سب کو ہی بیبی بوائے دیے تاکہ سب ہیپی ہو. اب تھوڑا سا اپنی جو ہم پڑھ چکے ہیں وہیں پہ اپنی اسٹوری پہ بیک آتے ہیں ہم لوگ. کہ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 15 to 16 ایئرس کے ہو گئے تھے، اور پھر اسی طریقے سے اپنے انکل کے ساتھ جاتے تھے امپورٹ ایکسپورٹ. میں آپ کو بتا رہی تھی وہ کرتے تھے تجارت، ان کا کام تھا، مرچنٹ تھے. تو مختلف چیزیں لے جا کے وہاں پر سیل آؤٹ کرنا، وہاں سے لانا، یہاں پر سیل آؤٹ کرنا. تو ایسے ہی 24 ایئرس 25 ایئرس کے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. اس وقت مکہ سٹی میں ایک لیڈی ہوتی تھی، اور وہ وڈو تھی، ان کے ہسبینڈ نہیں تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن وہ بہت ریچ تھی، اور انہیں نہ کچھ کوئی ایسا چاہیے تھا. وہ پردہ کرتی تھی، وہ حجاب کرتی تھی. تو اب ظاہر ہے ان کو تو لیڈی تھی، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میں کیسے اپنی چیزیں سیل آؤٹ کروں. تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ہو کہ جو میری چیزیں لے جا کر اور کہیں ایک، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ فرائیڈے بتایا تھا نا، ایک دور سٹی تھی اس کا نام تھا شام، سیریا. تو وہاں پہ جا کے سیل آؤٹ کر دے. تو انہوں نے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی جتنی چیزیں ہیں آپ کی میں سیل آؤٹ کر دوں گا، امپورٹ کر دوں گا، وہاں سے آپ کو لا کے دے دوں گا. اور جب انہوں نے اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ یہ بات کی تھی نا، تو ان کو پتا تھا، لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ تو وڈو ہے، ان کے پیچھے آنے والا کون ہے. تو کوئی ایسے کرتے تھے کہ زیادہ تر منی اپنے پاس رکھتے تھے، تھوڑی سی ان کو دے دیتے تھے کہ اتنا زیادہ مال کسی نے دیا نہیں ہے، کسی نے اچھے سے بکا نہیں ہے، اچھے سے سیل آؤٹ نہیں ہوا. وہ اس طریقے سے بات کرتے تھے لوگ. لیکن وہ ابو ظاہر ہیں، وہ تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ فیمیل تھی، خود تو جا نہیں سکتی تھی. تو ان کے بیبی بھی تھے چھوٹے. اب وہ ایسے نہیں کر سکتی تھی. تو وہ چاہتی تھی کوئی ایسا آنیسٹ پرسن ہونا کہ جو میرے اچھے سے میرے جتنا سامان ہے وہ لے جا کے سیل آؤٹ کر کے مجھے دے، اور میں بھی اس کو اچھے سے اس کی جو پروفٹ ہے اس کو اس میں سے ان کو بھی دوں. اور ان کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ لاسٹ پروفٹ سے ایک تو ان کی ایج اتنی کم، لیکن وہ اتنے آنیسٹ ہوں گے کہ جب لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کے ساتھ جو وہ ابھی جن لیڈی کی بات کر رہی ہوں میں، جو ویڈیو تھی، ان کے ایک اور سرونٹ جو ہے وہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. اور جہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اچھے سے ان کی ساری چیزیں سیل آؤٹ کی، اور ایک
بالکل آنےسٹ ہو کر انہوں نے آ کے واپس ان کی منی جو تھی ان کو دی. اور تو وہ اتنی حیران ہوئی نا, اور انہوں نے اپنے سرونٹ کو بلا کے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ ایسا ینگ مین میں نے آج تک نہیں دیکھا, اتنا آنےسٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا. تو ان کو وہ بہت چیز اٹریکٹ کی, ان کو بہت اچھی لگی. اس کے بعد وہ ایسے کرتی تھی کہ وہ انہوں نے اپنے سرونٹ کو روک دیا. لاسٹ پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کا سارا سامان لے کے جاتے تھے, ساری چیزیں وہاں پہ سیل آؤٹ کر کے سارے کچھ اسی طریقے سے آنےسٹلی وہ لا کر ان کو دے دیتے تھے. بہت ہیپی ہوتی تھی. تھوڑا سا ہم یہاں سے بھی جانیں گے, تھوڑا سا وہاں سے بھی ان کی جانیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جب لاسٹ پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وہ پورا سامان لے کر جا رہے تھے, بہت سے کیملز پہ ان کا سامان تھا, لے کر جا رہے تھے, راستے میں ہیوی رین ہو گئی, بہت بچنے کی کوشش کی, سامان کو بچایا اس کو کہ کہیں وہ گیلا نہ ہو جائے, ویٹ نہ ہو جائے. تو آپ کو پتہ ہے ویٹ سامان ہو جائے جیسے ہول ہیٹ ہو گئی, تو یہ جب جیسے ویٹ ہوتی ہے نا تو اور اس کی ویٹ اس کا جو ہے تھوڑی سی بھی اگر آپ رکھیں گے تو اس کا ویٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو لاسٹ پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات پتہ تھی کہ جب یہ ڈرائی ہوتا ہے اس کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا جتنا ویٹ ہوتا ہے, تو ویٹ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز تو اچھی نہیں ہے, کسٹمر کے لیے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو جب وہ مارکیٹ میں پہنچے لاسٹ پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہاں پر انہوں نے ایسے کیا, لوگ اتنے ان کو ہی تو یہ چیز بہت ویئرڈ تھی ان کے لیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, وہ اتنے اسٹرینج تھے کہ یہ ینگ مین یہ کر کیا رہے تھے. انہوں نے اپنا سارا سامان کیمل سے اتارا اور اپنا جو ان کا وہ سارا سامان تھا نا اس میں سے ویٹ پارٹ کو سیپریٹ کیا اور جو ڈرائی پارٹ تھا اس کو سیپریٹ کیا, اور ان 2 پارٹس کو ڈیوائڈ کر دیا. اور جو ویٹ تھا اس کی پرائس جو ہے وہ بہت لو رکھی, اور جو ڈرائی تھا اس کی پرائس انہوں نے ٹھیک رکھی. اب جو لوگ آتے تھے نا وہ پتہ کرتے تھے کہ یہ چیز کتنے کی ہے, تو لاسٹ پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ اتنا لو پرائس ہے, اس کے پرائس ایسے ہیں. تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں, آپ کے پاس تو ایک ہی چیز ہے, تو آپ اس کے 2 پارٹس میں کیوں ڈیوائڈ کیا ہوا, آپ نے اس کے پرائس میں بھی ڈفرینس رکھا ہوا, یہ کیوں. تو لاسٹ پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابھی ہم جب راستے میں آ رہے تھے تو ہیوی رین ہوئی تھی, تو اس کی وجہ سے ایسے ہوا کہ کچھ چیزیں ہیں ویٹ ہو گئی ہیں, ان کے ویٹ میں فرق پڑا ہے, تو اس لیے میں نے اس کے پرائس لو رکھی ہے, اور جو ڈرائی ہے وہ اس کی وہی پرائس ہے. تو لوگ آج تک ایسے ہوا نہیں تھا, کوئی بھی ایسا نہیں آیا تھا اتنا آنےسٹ. تو لوگوں نے بڑی اچھی لگی ان کو یہ چیز, انہوں نے فوراً وہاں سے لے لیا کہ جو اتنا آنےسٹ ہے اس کا مال کیسے برا کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے سارا لے لیا, اور جب لاسٹ پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی واپس آ گئے, تو ان کے ساتھ جو وہ لیڈی تھی ان کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو سرور تھے انہوں نے وہ بہت ایسے سرپرائز ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج بہت اسٹرینج چیز دیکھی. تو پھر انہوں نے پورا یہ اسٹوری بتائی کہ انہوں نے ایسے اپنے جو ساری چیزیں تھیں اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا, جو ویٹ پارٹ تھا اس کو لو پرائس میں دیا, اور جو ڈرائی تھا اس کی پرائس اچھی رکھی. تو لوگوں نے بہت ہیپی ہوئے, ایسے فوراً لے لیا. تو یہ خود بھی ان کی آنےسٹی سے اتنی امپریس ہوئی, بہت زیادہ امپریس ہوئی کہ انہوں نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی ان کی ایک فیمیل سرونٹ بھی تھی, ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ جا کے میری طرف سے آپ جا کے لاسٹ پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوز کریے کہ میں ان سے میرج کرنا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کی میرج ہو جائے. اتنا آنےسٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب لاسٹ پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ ایج تھی 24 ایئرس اور 25 ایئرس, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی ایج تھی 40 ایئرس. تو انہوں نے ایج ڈفرینس کا ان کو نہیں کیا, انہوں نے لاسٹ پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پرپوز کیا تو لاسٹ پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتایا, ان کو آگے سے رسپانس کیا یہ انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے.
مزید ہم یہ جو ہمارے لا پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرو اسٹوری ہے، آٹو بایوگرافی ہے، ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا اور نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ پڑھیں گے. آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ اس چیز کو آپ کے لیے سینہ کھول دے، آپ کی مائنڈ کو آپ بہت زیادہ ایسے کھول دے تاکہ آپ بہت اچھے سے ابزارو کر سکیں ہمارے لاسٹ پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ٹرو اسٹوریز آپ کے دل میں، آپ کے مائنڈ میں بہت اچھے سے آ سکے. اللہ ہماری ایک ٹوٹا پھوٹا کام ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے اور لاسٹ پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. آمین.